جو وہ آیت کریمہ ہے نوی آیت کریمہ ہے اسی سورہ زمر کی قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ کہہ دو کیا جو لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے کیا دونوں برابر ہیں؟ دیکھیں منطق کے لحاظ سے صرف دو لوگ بنتے ہیں، یا جو علم رکھتا ہے یا جو علم نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، تو ہم اسی طرح سے آیت کریمہ کے معنی کر دیتے ہیں کہ ایک وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو نہیں جانتے. لیکن آیت کریمہ سے آگے کیونکہ اس میں تین لوگوں کی بات کی گئی ہے، کہا کہ انما یتذکر اولو الالباب، یعنی اس بات کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو عقل اور شعور رکھتے ہیں. تو اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے انما یتذکر اولو الالباب، تو اگر منطق کے ہی صرف دو گروہ ہوتے تو پھر یہ ہوتا کہ وہ ہوتے جو جانتے ہیں اور وہ ہوتے کہ جو نہیں جانتے اور جو نہیں جانتے. تو کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ ایک گروہ تو وہ ہو گیا جو جانتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہہ لیتے ہیں کہ اے گروہ ہو گیا. دوسرا وہ ہو گیا جو بی جو نہیں جانتا، اور تیسرا وہ جو اس بات کو سمجھتا ہے اولو الالباب، تو ان کو ہم کہیں گے سی. اور چوتھا وہ گروہ ہے جو تماشائی ہے، جو احمق ہے، یعنی جو اولو الالباب نہیں ہے. تو روایت میں یہ معنی کیے کہ جو لوگ جانتے ہیں اس سے مراد اہل بیت ہیں، اور جو نہیں جانتے اس سے مراد ان کے دشمن ہیں، اور جو صاحبان عقل ہیں اس سے مراد ان کے شیعہ ہیں. تو سارے تو دشمن نہیں ہیں ان کے، تو اس کا مطلب چوتھا بھی گروہ ہے جو شیعہ نہیں ہے. تو لیکن اس کو کیونکہ قابل ذکر نہیں تھا اس کو ذکر نہیں کیا. تو یہ آیت کریمہ جب آپ استعمال کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ الذین یعلمون سے مراد اہل بیت ہیں، اور الذین لا یعلمون، حالانکہ بات صادق آتی ہے کہ عالم جو جاہل عالم کے برابر نہیں ہو سکتا، اور ہماری حدیثوں میں بھی یہ بات آئی ہے، اور اس کو تطبیق بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ہر جگہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ میں نے آپ کو اچھا. اب یہاں سے جو سورہ زمر تھوڑی سی بڑھتی ہے آگے کی طرف، تو وہ بتاتی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو صاحبان عقل ہیں. اس کو یہاں پہ خود انہوں نے بیان کیا ہے. تو جیسے آیت نمبر 9 میں کہا کہ انما یتذکر اولو الالباب، تو اولو الالباب کون ہیں؟ تو آیت نمبر 13 میں اگر آپ دیکھیے تو آیت نمبر 13 میں ان کو بیان کیا فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر ایک کی بات سنتے ہیں. یہ جو ہے وہ دیوبندی مسجد کا جو ہے وہ خطبہ بھی سنتے ہیں، اور یہ مجلس بھی سنتے ہیں، اور یہ مطلب ہر طرح کے لوگوں کی بات کو سنتے ہیں، اور اس میں سے جو بہترین بات ہوتی ہے اس کو انتخاب کر لیتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں. وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. تو اپنے کان بند نہیں رکھتے، ان کے اپنے کان کھلے ہوتے ہیں، یہ ہر ایک کی بات سنتے ہیں، ہر ایک کی بات پڑھتے ہیں، ہر ایک کی بات کے اوپر نظر ہوتی ہے، لیکن جو احسن القول ہے اس کو یہ انتخاب کرتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. تو کہا اولئک الذین صدقوا اولئک هم اولو الالباب. ایسا ہی ہے نا، یہی آیت نمبر ان کا چلا دیں گے کبھی تو اچھا. اس میں جو روایات میں جو چیز بتائی گئی
وہ یہ بتائی گئی کہ کم اور زیادہ نہیں کرتے. یہ اولو الالباب وہ ہیں جو حدیث مولا سے سنی اسی کو مینوان بیان کرتے ہیں، نہ اس میں کم کرتے ہیں نہ زیادہ کرتے ہیں. تو زیادہ اور کم کرنے والے اور جھوٹ گانٹنے والے وہ لوگ نہیں ہیں، اولو الالباب نہیں ہیں. ابو ہریرہ اور ابو حنیفہ جیسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے دین میں زیادہ کم کیا، تو کہا یہ وہ نہیں ہے. اب بات یہ کہ پھر اس میں آئے کہ غرف بھی ہیں اور زلل بھی ہیں. تو غرف یعنی غرفوں کی جمع ہے. تو جو اہل جنت ہے ظاہر زمر ہے، تو اب یہ گروہ پیرالل چل رہے ہیں، جو جنت والا گروہ ہے اور جو دوزخ والا گروہ ہے. تو جو جنت والا گروہ ہے اس کے لیے غرف ہیں، جنت میں غرفے ہوں گے، باغات ہوں گے، محل ہوں گے، کمرے ہوں گے ان کے بہترین آرائش آراستہ. اور جو اہل دوزخ ہیں ان کے لیے شعلے ہوں گے، زلل. تو غرف اور زلل یہ مطلب یہ ایک چیز ہے جو. تو اب دیکھیے ایک بات یہاں پہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی نسبت سے، قرآن مجید کی آیات کی نسبت سے اگر انسان اپنے دل کو نرم کرے اور اس پیغام کو قبول کر لے، اس پیغام کو جو پیغام حق آیا ہے اس کو قبول کر لے، اس کا دل اس کے لیے نرم ہو جائے، تو یہ حق کی طرف ہے. اگر دل اس کے لیے نرم نہیں ہو تو یہ حق کی طرف نہیں ہے. تو یہ ایک مطلب ہے جس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو اس سے قرآن سے نکال کے دکھاتا ہوں. صلوات پڑھ دیے. دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دیکھیں یہاں پر آیت نمبر 22 میں یہ بات کہی کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. تو یہاں پر انہوں نے ایک بات کہی ہے اور اس کے بعد پھر کہا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. تو کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ کہا کہ ایک شخص ہے جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے گشادہ کر دیا. تو یہ تو ایک شخص کے بارے میں کہا کہ من شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. جیسے نبی اللہ نے اپنے بارے میں حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ رب اشرح لی